انڈیا میں مقبوضہ کشمیر میں جو بھی جب بھی کبھی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں. پاکستان کو اس کا کوئی منہ توڑ جواب دینا چاہیے یا ان کو خاموش ہو جانا چاہیے؟ پاکستان نے تو آج صحیح جواب دیا. پاکستان کے فارن آفس نے کہا ہے کہ ہم سویلینز کے جو وہاں اموات ہوئی ہے اس پہ انہوں نے کنڈولنس کی ہے پاکستان کے فارن آفس نے. اس میں ہندوستان آن دی ادر ہینڈ جو ہے جب بلوچستان میں کلنگ ہوتی ہے ٹرین سے لوگ کو نکال کے آئیڈینٹی کارڈ دیکھ کے انہیں مارا جاتا ہے, وہاں تو میرا نہیں خیال ہے کہ انڈین فارن آفس نے اس پہ کوئی کمنٹ کیا تھا. میری یادداشت مجھے نہیں یہ بتاتی کہ انڈیا کے فارن آفس نے سویلینز کی ڈیتھ پہ کہ ان کے آئیڈینٹی کارڈ دیکھ کے ان کو مارا گیا تھا, مجھے نہیں یاد ہے کہ انہوں نے کنڈیم کیا تھا. ہمارے فارن آفس نے آج کنڈیم کیا ہے اور مناسب ان کا رویہ ہے. یہی ہونا چاہیے. سویلین ڈیتھ کے اوپر یا پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا. جی گزارش یہ ہے کہ اب پاکستان کے نہ تو افغانستان کے تعلقات اچھے ہیں, نہ ایران کے ساتھ, نہ انڈیا کے ساتھ, اور نہ ہی امریکہ کے ساتھ. تو یہ آپ کوئی حکومت کو سجیشن دیں کہ وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹ کرے کہ کوئی حالات بہتر ہو جائے. دیکھیے بات یہ ہے پچھلے ہفتے یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے فورن منسٹر گئے تھے اور وہ کابل میں بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد اعلامیہ بھی آیا. دونوں ملکوں نے کہا ہے کہ ہم تجارت کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے ایک دانش مندی کی پالیسی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اس پہ پاکستان نے ان کو آفر کیا ہے کہ بھئی ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک لمبی کہانی ہے اور ہماری تاریخ بھی بڑی لمبی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی سے افغانستان سے تو کوئی اچھی خبر آئی ہے. ایران نے بھی جو کلنگ ہوئی, اگر پاکستانی یا پنجابی مارے گئے تو اس پہ پاکستان سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. یہ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں ہندوستان سے واقعی ہمارے تعلقات خراب ہیں اور افغانستان سے بہتر ہونے چاہیے. تو وہ ہندوستان سے اس لیے خراب ہے کہ پہلے خود انہوں نے یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز خود گئے تھے یو این میں پنڈت نہرو, پھر ریزولوشنز کو ڈینائی کیا. اس کے بعد بھٹو صاحب کے ساتھ شملہ اگریمنٹ ہوا جس میں بائی لیٹرل ٹاکس ہونی تھی, وہ بھی انہوں نے اس سے بھی ہٹ گئے. تو وہ اس لیے پاکستان کو تو اس میں بلیم نہیں کیا جا سکتا. اچھا میر صاحب, جب آپ وزیر خارجہ تھے تو آپ بالکل مسئلہ کشمیر کو بھی حل کرنے کے قریب تھے. اب کون سی ایسی رکاوٹیں آ گئی دوبارہ اکٹھے کبھی نہیں ہوئے اور کبھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, کبھی اس بارے میں کوئی صلاح مشورہ نہیں ہوا, کیونکہ جب ساری بات تو ڈائلاگ سے چلتی ہے. اب یہ فرق یہ پڑ گیا ہے کہ مودی صاحب نے پالیسی یہ اپنائی ہے کہ ان کو ہندوستان میں ووٹ ملتے ہیں مسلمانوں کو اور پاکستان کو گالی دے کے, ان کو فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اگر وہ بات چیت پاکستان سے کریں تو شاید ان کے ووٹ گھٹ جائیں. انہوں نے پالیسی ایسی اپنائی ہے کہ مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں, نہ ان سے ووٹ کی توقع رکھتے ہیں. اور ایک خاص طبقہ ہندوؤں کا 35-34% یا 33% ہے, وہ اسی کے ووٹ پہ گھڑی گھڑی الیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ پالیسی اتنی غلط ہے, ہمارا خیال ہے لانگ ٹرم اس کا ہندوستان کو بھی نقصان ہوگا. یہ پالیسی جتنی دیر رہے گی ان کے پاکستان سے کیا بھارت کے مسلمانوں سے اور کشمیر کے مسلمانوں سے تعلقات بھی اچھے نہیں ہوں گے. اچھا میر صاحب, ابھی امریکی سینیٹروں کا ایک وفد آیا تھا پاکستان میں اور وہ حکمرانوں سے بھی مل کے گیا اور پنجاب میں بھی آیا, مریم نواز سے بھی مل کے گیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہلے سے بہتر ہو گئے؟ دیکھیے بات یہ ہے ملکوں کے تعلقات اپنے مفادات سے وابستہ ہے. بہت 2 صدی قبل لارڈ پالمرسٹن جو برطانیہ کے بڑے مشہور پہلے وزیر خارجہ تھے پھر وزیر اعظم بھی رہے, انہوں نے یہ کہا تھا نیشنز ہیو نو پرماننٹ فرینڈز دے ہیو پرماننٹ انٹرسٹ, یعنی صرف مفادات ہی پرماننٹ ہوتے ہیں.
امریکہ کا اور پاکستان کا مفاد ایک حد تک مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کیونکہ ہماری ریلیشن شپ اسٹریٹجک ایسی نہیں جیسے پہلے تھی. اب بھارت کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے کیونکہ ہماری ہو نہیں سکتی. بھارت کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ اس بنیاد پر ہے کہ وہ چین کے مخالف امریکہ کے ساتھ مل کے ان کے جو مفادات ہیں مشترکہ ہیں، ہمارے وہ نہیں ہیں. ہمارے مشترکہ اگر مفادات ہیں تو اس لحاظ سے ضرور ہے کہ جو افغانستان کا بارڈر ہے، یہ بڑا خطرناک بارڈر ہے. یہ اگر یہاں ٹیررزم نہ رکی تو پچھلا حملہ یہیں سے ہوا تھا امریکہ پہ، دوبارہ بھی اگر دہشت گردی نہ کنٹرول کی گئی تو ایسے حملے دوبارہ ہو سکتے ہیں. اسی لیے امریکہ کے جو زیادہ اچھے تعلقات آج کل ہیں وہ پینٹاگون اور پاکستان GHQ فوج کے ساتھ ہیں، اور وہ مضبوط ہوئے ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے ایک اگر اس علاقے میں ٹیررزم بڑھتا ہے تو پاکستان کی ایک ٹرینڈ فوج ہے جو کہ اس میں اگر ٹیررزم کا مقابلہ کرنا ہوگا تو پاکستان معاون ثابت ہو سکتا ہے.